إذا يبلغ بدعته القائل ولا يوفينا قولاته ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه قول الهمم ولا يناله وصف الفتن الذي ليس لصفته حد المحدود ولا ناس موجود ولا وقت المحدود ولا نوم مقصود وترى الملائكة بقدرته والنشر إياها وبرحمته وأنفسهم بميداناته أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد والإخلاص له النبي صفة كل شهادة صفة من أنه غير الموصوف أنه غير الموصوف بأنه غير الصفة ومن وصف الله سبحانه فقد كرمه ومن كرمه فقد صنعه ومن صنعه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن إشار إليه فقد آته فمن آته الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سبيل الرحمة وقادر المغفرة وقائد خير والبركة ومنتزل بعد من الهلكة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم على محمد کا احسان جس کو ذکر یاد ہے صلوات کا بلند آواز اللهم صل علی دعا ہے پروردگار عالم نے بادیان کا یہ تمام خرچہ موجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش پر چلایا راضی خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم مجاہد کے آپ کو دعاؤں کی ایک دعا میں اللہ کا بنی موجودات کو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے محشر کے روز خاک کا قرآن خاک کا دامن اہل بیت نصیب فرمائے ہمارے آپ پر اس بارش کا جو نور جلد سے جلد فرمائے ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرمائے ہر ازادار کو مرنے سے پہلے معظمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے تمام دعاؤں میں قبولیت تک پہنچائے سارے ضرور کریں کہ پڑھیں کے سارے بلند آواز سے صلوات اجازت ہے بات گفتگو کرتے ہوئے 4 دن ہو گئے آج 14 دن ہے اور بات ہو رہی ہے اختیارات معصومین علیہ السلام کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین کے اختیار اتنے ہیں کہ اگر صرف امیر المومنین کے اختیار پڑھے جائے تو کم سے کم 2 نشرے تو صرف امیر المومنین کے اختیارات کو پڑھے جاتے ہیں مولا کے اختیار دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی دنیا بتا ہی نہیں سکتی دنیا پہچان ہی نہیں سکتی اتنے اختیار ہیں ابھی کے جو مولا نے ظاہر کیے اپنے اختیارات اگر صرف انہیں ہی گننے اور پڑھنے بیٹھو تو اشرے چاہیے صرف اختیارات امیر المومنین کو بیان کرنے کے لیے یمن کا شہزادہ ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ معصوم اگر ظاہری طور پر دنیا سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل بھی ہو جائے یعنی شہادت کے رتبے پر فائز ہونے کے بعد اس دنیا سے معصوم رخصت ہو جائے تب بھی معصوم کے اختیارات ویسے ہی ہیں جیسے زندگی میں معصوم کے پاس اختیارات ہیں
یعنی جو اختیار وہ زندگی میں کر سکتے ہیں، جو ان کے پاس زندگی میں اختیارات ہیں، وہی اختیارات ان کے پاس اس دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود بھی موجود ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، یمن کا شہزادہ ہے اور سفر پہ نکلا ہوا ہے، چلتے چلتے اس کا گزر ہوا نجف کی وادی سے، اس سے پتہ کروایا کہ یہ کس کا مزار ہے، اتنا خوبصورت اتنا بڑا مزار کس کا ہے، تو اس کو پتہ چلا کہ کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان رسول کا برادر علی بن ابی طالب کا روزہ ہے۔ امیر المومنین کا روزہ ہے، اور امیر المومنین اتنے بہادر تھے، اتنے بہادر تھے، اتنے بہادر تھے کہ امیر المومنین کے بے انتہا قصے مشہور ہیں۔ اس کو امیر المومنین کی بہادری کے قصے بتائے گئے، تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس بہادر شخص کی قبر دیکھوں۔ اپنے قافلے کو لے کے چلا اور روزہ امیر المومنین پہ پہنچا۔ امیر المومنین کے روزے پہ پہنچا تو قبر مبارک پر آیا اور آگے کہا کہ کاش آپ زندہ ہوتے تو میں آپ کو اپنی تلوار کے جوہر دکھاتا۔ علی کی قبر پہ کھڑے ہو کے مولا علی سے مخاطب ہوئے کہ کاش آپ زندہ ہوتے تو میں آپ کو اپنی تلوار کے جوہر دکھاتا۔ اس نے یہ جملہ ختم کیا تھا کہ وہی دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے گر گیا۔ اس کو اٹھایا گیا، اس کی لاش یمن اس کے بعد کے پاس پہنچی، جب محل میں پہنچی اس کا باپ بادشاہ، اس کے بعد نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس طرح اس نے علی کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد نے کہا فوراً ترازو لایا گیا۔ اس نے کہا دونوں پلڑوں میں لاش کے دونوں حصوں کو رکھا جائے۔ جیسے ہی لاش کے دونوں حصے ترازو کے اوپر آئے تو دونوں وزن میں برابر تھے۔ اس نے کہا 100% علی نے مارا ہے۔ تو کسی نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو اس نے کہا علی انصاف میں اتنا پکا ہے کہ ہر چیز کو برابر تول کے رکھتا ہے۔ علی جیسا حساب، علی جیسا انصاف کسی کا نہیں تھا۔ جیسا عدل علی کے پاس ہے ویسا عدل کسی کے پاس نہیں۔ جنگ احد کا میدان تھا اور مولا جنگ لڑ رہے تھے۔ لڑتے لڑتے عمر ابن عبد نے مولا کی طرف نیزہ مارا۔ اختیار مولا کا دیکھیے گا، مولا کی طرف نیزہ مارا تو مولا نے نیزہ پکڑا اور آسمان میں اڑا دیا، اور آسمان میں نیزہ جا کے غائب ہو گیا۔ عمر نے کہا کہ اے علی کاش آپ دیکھ لیتے کہ وہ نیزہ کتنا قیمتی ہے، ایک مرتبہ دیکھتے تو شاید آپ اسے آسمان میں اڑا کے غائب نہ کرتے۔ اس پہ ہیرے جواہرات، سونے کا بنا ہوا نیزہ تھا اور ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ دیکھ لیتے تو اسے آسمان سے نہ پھینکتے اور وہ غائب نہ ہوتا۔ پتہ نہیں کس کے پاس گیا ہوگا اور کس کے ہاتھ لگا ہوگا۔ امیر المومنین نے وہیں جنگ کو روکا اور روکنے کے بعد اس کے قریب آیا اور اس نے کہا کہ ذرا میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ بلا تشبیہ اس نے انگلیوں کے درمیان دیکھا۔ اس نے کہا کہ اے علی دریائے دجلہ کا کنارہ ہے، ایک مچھلی کا بچہ ہے، وہ آگے آگے دوڑ رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ایک مگرمچھ منہ کھولے ہوئے دوڑ رہا ہے۔ وہ نیزہ آیا اور آ کے مگرمچھ کے سینے میں اتر گیا۔ امیر المومنین کی آواز آئی اب ذرا غور سے کان لگا کے سن کہ یہ نیزہ وہاں پہ پہنچا کیسے؟ تو اس نے کان لگایا تو وہ جو مچھلی ہے، مچھلی بول نہیں سکتی، مچھلی بول نہیں سکتی، واحد جانور ہے مچھلی جو بولتی نہیں ہے۔ اس نے کان لگایا تو مچھلی کی آواز آ رہی تھی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی۔ مچھلی علی کو پکار رہی تھی۔ امیر المومنین کے اختیار اتنے ہے کہ بیان کرتے رہو صبح و شام گزر جائے، لیکن اختیار رہے امیر المومنین ختم نہیں ہوتے۔ مدینہ میں رسول موجود ہے اور جلدی جلدی بات کو آگے بڑھاؤں میں۔ رسول مدینہ میں موجود ہے اور صحابہ سے مسجد بھری ہوئی ہے۔ ادھر امیر المومنین لشکر لے کے
میدان جنگ میں پہنچے ہوئے ہیں. رسول مدینہ میں ہے اور امیر المومنین میدان جنگ میں ہے. یہ واحد غزوہ ہے کہ جس میں رسول زندہ بھی تھے اور موجود بھی تھے. یہ واحد غزوہ ہے رسول کی زندگی کا جس میں رسول زندہ بھی تھا لیکن لشکر کے ساتھ گئے نہیں، رسول مدینے میں رہے. غزوہ ذات السلاسل کہلاتا ہے. جس غزوے کے موقع پر خدا نے قرآن میں گھوڑے کی قسم کھائی تھی امیر المومنین سے. رسول فجر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو ممبر پر آئے. توجہ، رسول ممبر پر آئے اور آگے کہا کہ خبردار آج کوئی گھر میں نہ جائے، یہی بیٹھ جاؤ. سب بیٹھ گئے. رسول نے کہا سنو، غزوہ ذات السلاسل میں طبل جنگ بج گیا. رسول مدینہ میں بیٹھے ہیں اور غزوہ ہو رہی ہے ذات السلاسل کی وادی میں جو کہ کئی 100 میل کے فاصلے پر ہے مدینہ سے. جو کہتے ہیں نا کہ رسول معاذ اللہ علم غیب نہیں رکھتے تھے، وہ یہ سنو کہ رسول مدینہ میں بیٹھ کے ذات السلاسل میں جنگ سنا رہے ہیں کہ ذات السلاسل میں کیا ہو رہا ہے مدینہ والوں کو بتا رہے ہیں. رسول نے کہا لو، ذات السلاسل میں وادی ہے، ذات السلاسل میں طبل جنگ بن گیا اور لشکر ہمارا جنگ کے لیے تیار ہے. ذات السلاسل کا جو میدان تھا اس میں اسلام کا لشکر میدان میں تھا اور جو دشمن لشکر تھا وہ پہاڑ کے اوپر قلعہ بنا ہوا تھا اور قلعے کے اندر دشمن قلعہ بند ہو کے لڑ رہا تھا. دشمن فوج کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آتا، پہاڑ سے نیچے اترتا، اسلام کی فوج پہ حملہ کرتا اور واپس چلا جاتا اور پھر نئی تازہ دم فوج کا ٹکڑا آتا اور آ کے حملہ کرتا. یہاں اسلام کے پاس ایک ہی فوج تھی اور اسی کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا. رسول نے کہا لو طبل جنگ بج گیا اور ہماری طرف سے فلاں شخص نکلا ہے اور میدان میں آیا اور دشمن کی طرف سے فلاں آیا ہے اور کیا خوب لڑ رہا ہے ہماری طرف سے نکلنے والا. رسول بتا رہے ہیں کہ کیا خوب لڑ رہا ہے. پھر رسول نے کہا لو سنو، ہماری طرف سے فلاں ابن فلاں نکلا، اس دلی سے لڑ رہا ہے، فرار ہونے کے راستے تلاش کر رہا ہے. رسول اپنے لشکر کا حال بیان کر رہے ہیں. اس دلی سے لڑ رہا ہے، فرار ہونے کے راستے تلاش کر رہا ہے. ادھر رسول کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے اور کیا گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے. ادھر اذان ظہر کا وقت ہوا اور رسول نے ظہر کی نماز پڑھی اور پھر رسول ممبر پہ آ گئے اور پھر وادی ذات السلاسل میں جنگ کا احوال بیان کیا. عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھائی کے رسول ممبر پہ آ گئے. مغربین کی نماز پڑھا کے رسول ممبر پہ آ گئے. سارا دن گزر گیا اور رسول مدینہ میں بیٹھ کے ذات السلاسل کی جنگ بیان کر رہے ہیں. رسول بتا رہے ہیں کہ ذات السلاسل میں جنگ ہو رہی ہے. مغربین کی نماز پڑھا دی، رات کا ایک پہر گزر گیا. رسول کہہ رہے ہیں جنگ جاری ہے. حالانکہ عرب میں دستور تھا کہ جنگ شام ہوتے ہی رک جاتی تھی، لیکن یہ واحد جنگ ہے جو رات بھی جاری رہی. رسول نے کہا کہ رات کا پہلا پہر گزر گیا اور جنگ جاری ہے، رات کا دوسرا پہر گزر گیا اور جنگ جاری ہے، رات کا تیسرا پہر گزر گیا اور جنگ جاری ہے، چوتھے پہر کا آدھا حصہ گزر گیا اور جنگ جاری ہے. رسول نے اتنا کہا، رسول مسکرائے اور مسکرا کے کہا لو سنو، خوش ہو جاؤ، علی نے ایک عجیب اعلان کر دیا ہے. کیا اعلان کیا ہے یا رسول اللہ؟ علی نے عجیب اعلان کیا ہے. علی نے اعلان کیا ہے کہ میں فجر کی نماز جا کے قلعے میں پڑھاؤں گا. فجر کی نماز جا کے قلعے میں پڑھاؤں گا. ایک دوسرے کو کون نہیں مار دے گا کہ سارا دن جنگ ہوتی رہی. رات کے 3.5 پہر گزر گئے، آدھا پہر رہ گیا فجر ہونے میں اور علی آدھے پہر میں، یعنی کہ چند منٹ، آدھا گھنٹہ، اتنی دیر میں علی لشکر کو مارتے پیٹتے قتل کرتے پہاڑ پہ چڑھیں گے اور پہاڑ پہ چڑھ کے قلعہ کو فتح بھی کریں گے اور قلعہ فتح کرنے کے بعد وہاں پہ نماز بھی پڑھائیں گے. ایک دوسرے کو گولیاں مار رہے ہیں. آج علی کی خیر نہیں ہے، آج تو رسول بھی یہاں پر، آج علی کی خیر نہیں ہے، آج علی تو گئے. ادھر رسول نے فرمایا خاموش سنو،
علی دلدل محشر حرام پر آ گئے، علی دلدل پر آ گئے، دلدل کے باغوں کو علی نے ایڑ لگائی اور ایڑ لگا کے مولا نے دلدل کو بھگانا شروع کیا۔ ادھر رسول ابھی اتنا کہا تھا کہ علی نے دلدل کو بھگانا شروع کیا اور دلدل نے آ کے اپنا پہلا قدم پہاڑ کے اوپر رکھا۔ جبرائیل نازل ہوا اور نازل ہو کے کہا یا رسول اللہ جنگ کا احوال بعد میں بتائیے گا، آیت نازل ہوئی ہے۔ رسول نے کہا کون سی آیت ہے؟ جبرائیل کی آواز ہے یا رسول اللہ ان سے کہہ دیے والعادیات ضبحاً، سورہ العادیات، والعادیات ضبحاً۔ رسول نے پھر احوال بتانا شروع کیا کہ علی کا گھوڑا، اور قرآن میں اللہ قسم کھا رہا ہے، قسم ہے اس گھوڑے کی کہ جس کے قدموں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، قسم ہے اس گھوڑے کی کہ جس کے قدموں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ اور پھر علی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پہاڑ پہ چڑھتے چڑھتے علی نے جا کے قلعے کو فتح کیا، اور قلعہ فتح کرنے کے بعد امیر المومنین نے فجر کی نماز قلعے میں پڑھی۔ قلعے میں جا کے امیر المومنین نے نماز پڑھی۔ ممبر کوفہ ہے اور امیر المومنین ممبر کوفہ پر تشریف فرما۔ ایک شخص آیا اور کہا کہ امیر المومنین آپ یہ جو کوفہ میں لوگ آپ کی بغیر بیعت کے گھوم رہے ہیں، توجہ کیجیے گا، بغیر بیعت کے گھوم رہے ہیں، انہیں اپنے ساتھ کیوں نہیں ملا؟ ان سے بھی بیعت کروائی تاکہ آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھے اور کوفہ میں آپ کے چاہنے والے زیادہ ہو اور آپ کو اس کا فائدہ ہو۔ تو امیر المومنین نے اس سے کہا کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ خود میری بیعت نہیں کر رہے، بلکہ میں ان سے بیعت کروانا ہی نہیں چاہتا؟ علی کہہ رہے ہیں میں ان سے بیعت کروانا ہی نہیں چاہتا۔ یار علی پھر اس کی وجہ کیا؟ علی کی آواز ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے ان لوگوں کی ضرورت ہے؟ کیا میرے پاس لوگوں کی کمی ہے؟ کیا نہیں مولا، لیکن میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا کہ ان سے بھی بیعت کروائی، فائدہ ہوگا، لوگ بڑھیں گے۔ امیر المومنین نے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ چلتے چلتے مسجد کوفہ کے باہر آئے اور علی نے اشارہ کیا تو بادل کا ایک ٹکڑا علی کے سامنے آیا۔ بادل کا ٹکڑا مولا کے سامنے آیا تو مولا نے سلمان سے کہا کہ سلمان اس پر سوار ہوا۔ سلمان سوار ہوئے، علی کی آواز ہے سلمان آنکھیں بند کرو۔ سلمان نے آنکھیں بند کی۔ سلمان کہتے ہیں کہ ابھی میری آنکھیں بند تھی کہ اچانک مجھے علی کی آواز آئی کہ سلمان آنکھیں کھولو۔ سلمان کہتے ہیں میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا یاقوت کی دنیا، یاقوت کی دنیا ہے اور ہر طرف لال لباس میں ملبوس لوگ ہیں، اور ایک سامنے یاقوت کا تخت رکھا ہے اور اس پہ لال لباس پہنے ایک شخص بیٹھا ہے جس کی طرف سارے نوجوان بڑھ رہے ہیں اور سب اس کی بیعت کر رہے ہیں۔ سلمان کہتا ہے کہ میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو تخت پر امیر المومنین یاقوت کا تاج پہنے بیٹھے تھے، سارے امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ سلمان کہتا ہے میں نے چاہا کہ میں آگے بڑھوں اور آگے بڑھ کے امیر المومنین کے قدموں کو ہاتھ لگاؤں کہ اچانک آواز آئی سلمان آنکھیں بند کرو۔ سلمان کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی، اب آواز آئی سلمان آنکھیں کھولو۔ سلمان کہتے ہیں میں نے آنکھیں کھولی تو فیروزے کی دنیا، ہر طرف نیلے لباس پہنے ہوئے لوگ اور فیروزے کے تخت پر امیر المومنین اپنا تاج پہنے ہوئے بیٹھے اور لوگ آگے بڑھ بڑھ کے امیر المومنین کی بیعت کر رہے ہیں۔
سلمان کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں اس بات کا ماجرا پوچھوں کہ یا علی اس کا ماجرا کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہا تو علی کی آواز آئی سلمان آنکھیں بند کرو۔ سلمان نے آنکھیں بند کی، آواز آئی سلمان آنکھیں کھولو۔ سلمان نے آنکھیں کھولی تو سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہیرے کی دنیا، ہر طرف سفید لباس پہنے ہوئے لوگ، اور آگے بڑھ کے علی کی بیعت کر رہے ہیں، امیر المومنین کی بیعت کر رہے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں میں نے چاہا کہ اب میں دوڑوں اور دوڑ کے علی کے قدموں میں گر جاؤں اور وجہ پوچھوں کہ یہ ماجرا کیا ہے صاحب، کہ اتنے میں آواز آئی کہ سلمان آنکھیں بند کرو۔ سلمان کہتے ہیں اب جو میں نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں کھولی تو وہی کوفہ کا منبر تھا، وہی کوفہ کی مسجد تھی، وہی ریت تھی جہاں میں بیٹھا ہوا، اسی ریت پر میں بیٹھا۔ امیر المومنین نے ایک دن مولا گھر میں آئے تو دیکھا کہ جناب زینب جناب عباس کا ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھا رہے ہیں۔ کم سنی ہے جناب عباس کی، چلنا سکھا رہی تھی۔ آواز دے کے کہا زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہے۔ آواز آئی نہیں بابا، عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہے، عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہے۔ اپنی زندگی میں جب کوفہ بلایا نا امیر المومنین نے اپنی بیٹیوں کو، تو مولا حسن اور مولا حسین کو بھیجا کہ جاؤ حسن اور حسین جا کے اپنی بہنوں کو مدینے سے لے کے آؤ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں سے ایک مرتبہ دوبارہ بیٹھا، میری زندگی میں میری بیٹیاں کوفہ ہیں۔ اور یاد رکھنا جب مدینہ پہنچو تو مجھے خط لکھنا، اس کے بعد جب مدینہ سے نکلو تو سارا سفر رات کے وقت کرنا، جب دن ہونا تو دن میں سفر نہ کرنا، دن میں آرام کر لینا، سارا سفر رات میں کرنا۔ اور جب کوفہ کے دروازے پہ پہنچو تو مجھے اطلاع دینا، میں خود کوفہ کے باہر اپنی بیٹیوں کو لینے آؤں گا، میں خود کوفہ کے باہر اپنی بیٹیوں کو لینے آؤں گا۔ عزادار و حسن اور حسین چلے، مدینہ پہنچ گئے، بہنوں کو لے کے قافلہ چلا اور چلتے چلتے کوفہ کے باہر قافلہ پہنچ گئے۔ امیر المومنین کو خبر پہنچی کہ مولا قافلہ کوفہ کے باہر کھڑا ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہوا، علی اپنے گھر سے چلے اور رات کے وقت مولا کوفے کے باہر آئے اور آ کے قافلے کو لے کے کوفہ میں داخل ہوئے۔ روایت کہتی ہے کہ جس الماری میں جناب زینب بیٹھی تھی اس کی مہار امیر المومنین نے خود اپنے ہاتھوں سے اور مولا نے چلنا شروع کیا، مولا نے چلنا شروع کیا، چلتے چلتے کوفہ میں پہنچے۔ کوفہ میں داخل ہوئے تو ایک چوک آیا، امیر المومنین کی آواز آئی زینب ذرا الماری کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو بی بی نے الماری کا پردہ ہٹایا تو آواز آئی زینب یہ کوفہ کا چوک ہے۔ آگے بڑھے، آواز آئی زینب ایک مرتبہ الماری کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو بی بی نے پردہ ہٹایا تو آواز آئی زینب یہ جگہ غور سے دیکھیے، یہ کوفہ کا بازار ہے۔ آگے بڑھے امیر المومنین اور آگے بڑھ کے کہا زینب الماری کا پردہ ہٹائیے۔ بی بی نے پردہ ہٹایا، آواز آئی زینب یہ جو آپ عمارت دیکھ رہی ہے نا یہ کوفہ کا دربار ہے اور وہ سامنے کوفہ کا دارالعمارہ ہے۔ بی بی کی آواز آئی بابا یہ چیزیں تو بیٹوں کو دکھائی جاتی ہے، آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ تو رو کے امیر المومنین نے کہا زینب ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے کہ میرے سارے بیٹے مار دیے جائیں اور میرے بیٹوں کی جگہ آپ کو ان بازاروں اور درباروں میں آنا پڑے۔ تو جناب زینب نے جملہ کہا تھا کہ بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ زینب ان بازاروں اور ان درباروں میں بنا کیوں کرا؟ بچپن سے بڑے پیار سے پالا۔ ایک دن اپنے گھر پہنچے
تو ماں مصلے پر بیٹھی دوڑے کہ ماں کو گلے سے نکالوں، لیکن مصلے پہ بیٹھے بیٹھے جناب حسن بنی نے اشارہ کر کے کہا کہ عباس رک جاؤ۔ عباس رکے، آواز دے کے کہا عباس کہاں سے کی ہو؟ آواز اماں بہنوں کے گھر پر تھا، بہنوں کے گھر پر تھا، بہنوں کا نام آیا۔ جناب حسن بنی نے کہا عباس وہ بہنیں نہیں بلکہ آقا زادیاں، عباس تم کنیز کے بیٹے ہو، وہ آقا زادیاں ہے، آج زینب کو آقا زادی اور حسین کو آقا کہنا بچپن سے ماں نے سکھا دیا، ساری زندگی آقا آقا زادی، آقا آقا زادی، مولا مولا مولا۔ حسین کو جو بھی کام ہوتا عباس سے کہتے، عباس یہ کر دو، عباس یہ کر دو، عباس خط لکھنا ہے، عباس مصلی بچھا دو۔ ایک دن مصلی پر بیٹھے تھے، حسین نے آواز دی عباس، بجلی کی سی تیزی سے عباس دوڑ کے آئے تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حسین نے رو کے کہا خدا تیرے یہ بازو سلامت رکھے۔ عباس نے پوچھا مولا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ میری زندگی میں آپ کو مدینہ میں کس نے رلا دیا؟ حسین کی آواز آئی عباس کچھ نہیں، اتنا کہنا تھا مولا۔ عباس نے کہا نہیں مولا کچھ تو ہوا ہے، مجھے بتائیے۔ تو حسین کی آواز آئی عباس آج میں اس لیے رویا ہوں کہ ایک وقت ایسا، آج میں نے تمہیں آواز دی تو تم بجلی کسی تیزی سے دوڑ کے آئے ہو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ حسین تجھے آواز دیتا رہے گا اور عباس تو نہ آئے گا۔ اتنا سننا تھا کہ حجرے سے نکلے اور دروازے پر بیٹھ گئے، عزاداروں دروازے پر بیٹھے رہے۔ 3 دن گزر گئے، جناب فضہ نے جناب زینب سے کہا کہ بی بی 3 دن سے عباس سوئے نہیں ہے، سارا واقعہ پوچھا تو عباس نے کہا بی بی مولا نے کہا ہے کہ مولا آواز دیں گے تو میں مولا کی آواز پہ پہنچوں گا نہیں۔ 3 دن سے عباس سوئے نہیں تھے۔ جناب زینب نے ہاتھ پکڑا، حسین کے حجرے میں پہنچی اور آواز دے کے کہا بھیا آپ نے میرے عباس سے ایسا کیوں کہا ہے؟ عباس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے اور روتے ہوئے گلے سے لپٹا کے کہا عباس میں نے مدینے کی بات نہیں کی تھی بلکہ کربلا کا میدان ہوگا 61 ہجری، حسین تنہا جب تجھے آواز دے گا تیرا لاشا فرات کے کنارے، عباس تیرا لاشا فرات کے کنارے تڑپتا رہے گا۔ عزاداروں آ گئی 10 محرم، عزاداروں اجازت میں مسائل چھوڑ دیے، اجازت ملی جناب عباس کو، اجازت ملنا تھی کہ عباس نے مشکیزہ پہنا، گھوڑے کی زین بنائے، جانے لگے تو جناب حسین کی آواز آئی عباس ایک مرتبہ اس سے تو مل لو جس کی چادر کے محافظ بن کے آئے تھے۔ عزاداروں جناب زینب کے حجرے کے باہر پہنچے، خیمے کے باہر پہنچ کے آواز دے کے کہا بی بی الوداع، بی بی الوداع۔ یہ سننا تھا کہ بی بی نے کہا عباس ذرا خیمے کے اندر آؤ۔ عباس خیمے کے اندر آئے، جناب عباس کا قد بڑا تھا، جناب زینب نے گلے سے لپٹا کے کہا ہائے عباس اس وقت چھوڑ کے جا رہے ہو جب علی کی بیٹی کربلا میں تنہا ہے۔ عزاداروں ادھر عباس نے گھوڑے کی زین پر آئے اور عباس مقتل کی طرف چلے۔ جناب زینب نے بیویوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا بیویوں جب میں عباس زندہ تھا میں نے پردے کی حفاظت کی ضمانت لی تھی، عباس میدان میں جا رہا ہے اب میں تمہارے پردے کی ضامن۔ عزاداروں عباس فرات کے کنارے پہنچے، فرات سے مشکیزے کو بھرا اور مشکیزے کو بھر کے خیموں کی جانب بڑھے۔ ایک ملاؤں نے ایسا وار کیا کہ عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، ایک ملاؤں نے وار کیا کہ عباس کا بایاں بازو قلم ہوا۔ عباس مشکیزے پر جھک گئے، کربلا نے تیر چلایا، مشکیزے کو تیر پار کیا، مشکیزے سے پانی بہا، عباس کے گھوڑے کی رفتار رکی، ایک ملاؤن نے گرز کا وار کیا، گرز کا لگنا تھا، علی کے لال نے بغیر ہاتھوں کے زین چھوڑی، زمین پر آئے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا میرا آخری سلام۔ حسین نے بس نہ چھوڑی، آواز دے کے کہ زینب میری کمر کا آسرا مارا گیا، زینب میری کمر ٹوٹ گئی۔